سانو بھی خود تے ہو یقینے اسی جدوں میدان چ آنا جتنا جتنا پی پی نے جتنا محمد فاروق آبان نے جتنا کامیابی آپ استقبال کریں گے تیری شان میری شان اب ہم کھڑے اٹھے ہیں آپ بیٹھ جائیں بہت مہربانی نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثاقب ہمارا بچہ ہے اور ثاقب جو ہے وہ اتنا سارا بول جاتا ہے کہ کسی کے باقی بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ثاقب ابتدا بھی خود کرتا ہے انتہا بھی خود کرتا ہے بہت مہربانی ثاقب آپ ہمارا مسئلہ ہمیشہ حل کرتے قاری اسحاق صاحب میرے دیگر معززین علاقہ میرے دوستوں میرے بھائیوں السلام علیکم میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ نے مجھے یہاں موقع دیا کہ میں آپ کے پاس آ کر اپنی بات آپ سے کر سکوں دیکھیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کیڈیا جو کیڈیے ہے ایک لمبے عرصے سے دیرینہ مسائل کا شکار ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کیڈیے کو اون نہیں کیا کسی نے کیڈیے پہ ہاتھ نہیں رکھا اور بد نصیبی کہیں یا خوش نصیبی کہیں آپ کے حکمران وہ رہے جن کو کبھی ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں تھی شاید وہ آپ سے شناختی کارڈ ضرور لیتے ہوں گے لیکن ڈبے خود بھر لیتے تو یہ وجہ ہے کہ کیڈیے کی طرف کبھی کسی نے رخ نہیں کیا الحمدللہ یہ کیڈیے اور یہ یو سی ٹو وہ یو سی ہے جہاں سے ہم نے ٹاؤن چیئرمین کے لیے ووٹ لیے یہاں قاری اسرار نعیم شیخ صاحب ہمارے امیدوار تھے اللہ پاک نے مہربانی کی آپ لوگوں نے تعاون کیا اور ان ووٹوں سے ہم یوسی جیت گئے اور پھر ہم نے ٹاؤن بنا لیا اور آج الحمدللہ یہاں کا ٹاؤن کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کروں کہ جس دن ہم نے یہاں کے چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین کا حلف ڈی سی پرنگی سے دلوایا تھا تو اس کے بعد میں دونوں کو اوپر ان کے آفس میں بٹھانے کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ آج ایک حلف اور ہوگا اور وہ حلف یہ ہوگا کہ اس ٹاؤن کے سارے وسائل اس ٹاؤن کے سارے پیسے بلکہ ہم باہر سے بھی لا کے 100% اس عوام پہ لگائیں گے انشاءاللہ اور اس میں سے 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کراچی کے کسی ٹاؤن میں اتنے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے جتنے آپ کے پاس پرنگی میں ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہوتے رہیں ایک بات اگر آپ ذہن سے نکال دیں کہ ہم ووٹ مانگنے آئے ہیں ہم آپ سے ووٹ مانگیں گے اس کے بعد ہم آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے تو میں آپ کو کم از کم یہ یقین دلا رہا ہوں کہ آپ کا ٹاؤن 4 سال یہاں پہ ہے اور انشاءاللہ 4 سال اسی رفتار سے کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ اور اگر آپ ہمیں موقع دیں گے یہاں سے اپنا ایم ایل اے بنوائیں گے تو یہ جو فنڈز ہیں یا وسائل ہیں انشاءاللہ یہ 4 گنا بڑھ جائیں گے اور اگلے 5 سال تک آپ کے استعمال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ نہ کوئی گلی بچے گی نہ کوئی سیوریج بچے گی اور نہ ہی آپ کا کوئی اور چھوٹا موٹا مسئلہ رہ جائے گا
آپ کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ پانی ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ پانی پوری کرنگی کا مسئلہ ہے۔ ہم جس یوسی میں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، وہاں سب سے بڑا مطالبہ، سب سے بڑی کمی جس چیز کی ہے وہ یہی ہے کہ پانی نہیں ہے، اور پانی آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ فی الوقت آپ کے پانی کے لیے جیسے ثاقب نے بتایا کہ ہم 2 لائنیں ڈلوا رہے تھے، آپ کی اپنے یہاں KDA والوں نے کہا کہ یہ پائپ اگر آپ ڈالیں گے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ ہمیں 2 واٹر ٹینک بنا کے دے دیں، اس میں پائپ ڈال کے دے دیں، تو ہم وہاں سے اپنی مدد آپ کے تحت پانی جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ وہ آپ کے ٹینک اپروو ہے، آپ کا پائپ اپروو ہے، اور انشاءاللہ اگلے 1 آدھ ہفتے میں یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ سارے کام جز وقتی ہیں، یہ وقتی کام ہے، یہ مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل انشاءاللہ اس وقت ہوگا جب آپ گھر کی ٹوٹی کھولیں گے اور اس میں پانی آئے گا انشاءاللہ، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کا صرف جذبہ ہونا چاہیے، صرف آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک وسائل خود پیدا کر دیتا ہے، آپ کے پاس ول ہونی چاہیے، آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس، ہماری پارٹی کے پاس ول بھی ہے اور سکل بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کر کے دیں گے۔ وسائل کی کمی نہ ہے، نہ ہم کبھی وسائل کا رونا روئیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ دیکھیں میں آپ کو یہ خوشخبری اور بھی سنا دوں، AC UC2 میں انشاءاللہ اگلے 10 دن کے اندر پہلا گرلز کالج کا ہم افتتاح کر دیتا ہے انشاءاللہ، اور اگر رب کعبہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے انشاءاللہ تو ہم آپ کو کرنگی میں یونیورسٹی میں بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب کچھ ہم پہ، آپ پہ کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ سارا آپ کا حق ہے جو ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آپ کرنگی میں آگے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو صبح و شام ہمیں شرمندگی ہوگی اور وہ ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ دیکھیں، جس طرح میں آیا ہوں یقیناً آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سارے نغمے اور ترانے لے کے آئیں گے۔ عدل کو ووٹ دے دو، پانی کو ووٹ دے دو، کراچی کو حق دے دو، ایک بار پھر دے دو، اور ایک بار پھر دھوکا کھا لو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، ٹاؤن چیئرمین آپ کا، ٹاؤن چیئرمین پیپلز پارٹی کا، میئر کراچی پارٹی کا، انشاءاللہ کی حکومت پیپلز پارٹی کی، تو اب وہ ووٹ لے کے کیا کریں گے سوائے اس کے کہ وہ آپ کا ووٹ ضائع کریں، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ووٹ انتہائی مقدس امانت ہے، ضمیر کی آواز ہے، آپ نے اس ووٹ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ تھوڑا سا اگر حقیقت پسندانہ فیصلہ کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ اگر ووٹ کا کوئی حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف تیر ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر ٹھپا بھی تیر پہ لگے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہاں کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ وہ نہیں ہے کہ جو صرف دیکھیں، ہم نے آپ سے ووٹ مانگے تھے یوسی کے لیے، ٹاؤن کے لیے، چیئرمین کے لیے۔ میں روز کہتا ہوں کہ ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر کرنگی ٹاؤن جتنا کام کسی ٹاؤن میں ہو رہا ہو تو ہم جواب دہ ہیں اس کے۔
یا ہمارا جو ٹاؤن میں 3 یا 4 مہینے میں کام ہوا ہے وہ اگر یہاں پہ پچھلی 3-4 دہائیوں میں بھی ہوا ہے تو پھر بھی ہم آپ کے جواب دیں. ہم پہلے ڈیزرو کریں گے، اس کے بعد ڈیزائر کریں گے. پہلے ڈیلیور کریں گے، آپ کو کر کے دکھائیں گے، اور اس کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے اللہ نے کہا انشاءاللہ. بہرحال آپ کو میں اس بات کی کبھی یقین دہانی کرا رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کا مسئلہ بعد میں اٹھے گا، ہم انشاءاللہ پہلے وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. آپ بالکل یہ سمجھو کہ ہم فائر بریگیڈ ہیں، آگ نہیں لگنے دیں گے انشاءاللہ. میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ. بہرحال ابھی یہ جو کچھ ہم نے گنوا دیا کہ یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، اب میں اگر یہاں کہوں کہ جی ہم نے ونچنگ لگا دی تو ہم نے آپ کو گھیرے دے دیے اور ہم نے آپ کو ڈھکن دے دیے گٹر والے، تو مجھے خود اللہ کی قسم شرمندگی محسوس ہوتی ہے یار. ہم بد نصیبی ہے، لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں وہ گھیرا نہیں ہے تو ڈھکن نہیں ہے، اور وہ سیوریج نہیں ہے تو پانی نہیں ہے. یہ بڑے بنیادی مسائل ہیں جن کو بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا. آج اور آپ اور میں تو یہ بات کر رہے ہوتے کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، داخلوں کا مسئلہ ہے، یہ ہم بات کر رہے ہوتے. یونیورسٹیاں نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہے، لیکن بد نصیبی ہے. کراچی شہر ہے، اس کا بہت بڑا ضلع کرنگی ہے، اور آج بھی بات ہوئی ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے، باہر گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے، اور اس کے بعد آگے سیوریج کی لائن نہیں ہے، آدھا دن بجلی نہیں ہے، آدھا دن گیس نہیں ہے. ہم جب ان چیزوں سے نکلیں گے تو ہم آگے جا کے کوئی بات سوچیں گے، اور یہ بہت بڑی سازش ہے. ہمیں اسی میں الجھا دیا گیا ہے کہ ہم جس طرح وہ قیدیوں کو صبح نکالتے ہیں کہ چلو بھائی چلو ادھر کھڈا کھودو، تو وہ کھڈا کھودتے دوپہر ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اس کو بھرنا شروع کرتے. تو شام کو بیچارے کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ سوچنا بھی ہے، کچھ کرنا بھی ہے، الٹا پڑ جاتا ہے. تو یہ سب ہمارے ساتھ ایک سازش ہے. ہم یہ سازش سمجھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم ساری سازشیں ناکام بنیں گے انشاءاللہ. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مشکلات سے نکلیں گے انشاءاللہ. ہمارا مقابلہ ہی ان محرومیوں سے ہے، ہمارا مقابلہ ہی ان مسائل سے ہے. باقی ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں ککھ نہیں کیا اور ککھ کرنا بھی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ اب انہیں پہچان چکے ہیں. اب لوگ ان کے سبز باغ کبھی نہیں دیکھیں گے، لوگ ان کے جھوٹے دعوے اور جھوٹے وعدے کبھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب لوگ اس گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھ چکے ہیں. آپ بہت لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی 15 سال حکومت ہے، پیپلز پارٹی نے کیا کیا، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھو کہ یقیناً پیپلز پارٹی نے کچھ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا دن بدن ووٹ بڑھتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ اس کے پیچھے 2 باتیں. پہلی بات کہ لوگ جان چکے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ان محرومیوں سے نکال سکتا ہے، ہمیں کوئی اس دلدل سے نکال سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف سندھ میں کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی. اور نمبر 2 وہ یہ بات بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو روز آ کے ہمیں لمبی کہانیاں سناتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ سے مظاہرے کروائیں، سوائے اس کے کہ آپ سے دھرنے دلوائیں،
सिवाय इसके कि आपके सामने वसाइल का रोना रोते रहे कि कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं दे सकते, तो हमने अगले 5 साल ज़ाया नहीं करना, इनकी बातों में नहीं आना, हमने कोई जज्बाती फैसला नहीं करना, हमने किसी को नीचा दिखाने वाला फैसला भी नहीं करना, हमने पॉजिटिव फैसला करना है, वो फैसला करना है जिससे आपका और हम सब का फायदा हो और जिससे हमारे आने वाली नस्ल का फायदा हो। तो वो आप एक पर्ची इंशाअल्लाह ताला ये सारे मसाइल का हल होगी मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 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 अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इस बात पे अपनी बात खत्म करूंगा कि यकीनन मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूँ और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है जब मैं कहता हूँ कि मुझ पे पीपल्स पार्टी ने एतमाद किया। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इंशाअल्लाह आपके एतमाद पे पूरा उतरूंगा इंशाअल्लाह कभी आपको मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। ये तो हो सकता है कि सर धड़ से जुदा हो जाए लेकिन आपके वसाइल पे आपके मसाइल पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं डरा नहीं, मैं छुपा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पे मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। आपको इंशाअल्लाह हम हमेशा फ्रंट फुट पे मिलेंगे इंशाअल्लाह, आप हमें सबसे आगे पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा बैकग्राउंड थानेदारों वाला है, मैं पुलिस वाला हूँ साहब, वो पुलिस वाला हंस रहा है। देखें हमने अपने पूरे कैरियर में कोशिश की है कि जाते हुए सबसे आगे हों और वापसी में सबसे पीछे हो। यही वजह है कि मेरी आधी जिंदगी अस्पतालों में गुजर गई है, गोलियां खाते खाते और दम खाते खाते। तो इंशाअल्लाह मैं इस इनिंग में भी आपको मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। आपको फख्र होगा, आपको खुशी होगी कि हम हमारा साथी हमारा उम्मीदवार जहां आप जाके कहेंगे इंशाअल्लाह आपको खुशी भी होगी, आपको इज्जत भी मिलेगी। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने घाटे का सौदा किया इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा हम सब साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला साथ रहेंगे, आपकी हर आवाज पे लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं इस दुआ के साथ रुखसत चाहूँगा कि मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी शान मेरी शान सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो बात रह गई है वो सिर्फ एक नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे बेनज़ीर, नारे बिलावल। थैंक यू बहुत मेहरबानी।